فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تفسیر الکوثر جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کا یہ پارٹ نمبر 35 ہے۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تفسیر آیات۔ اس آیہ کریمہ کے بعد والی چند آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے عظیم اور صبر آزما واقعات کے لیے مومنین کو تیار فرما رہا ہے۔ چنانچہ ان آیات میں صبر و صلاۃ سے مدد لینے، شہداء کو مردہ نہ کہنے اور خوف، بھوک، جانی اور مالی آزمائش اور مصیبت کے موقع پر کلمہ استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں قانون خلقت کی تحت بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر اسلام جیسی انقلابی تحریک سے وابستہ ایک نظریاتی انسان کو تو اس انسانی اور الہی مشن میں گوناگوں مشکلات کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ ایسے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا سہارا لینے کی تلقین فرمائی ہے۔ ایک صبر جو انجام سے آگاہی کے ساتھ حاصل ہونے والی ایک روحانی طاقت کا نام ہے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، سورہ کہف کی آیت نمبر 68 ترجمہ۔ اور اس بات پر بھلا آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں جو آپ کے احاطۂ علم میں نہیں ہے۔ اگر انسان اس داخلی اور روحانی طاقت سے سرشار ہو تو وہ اندر سے کبھی کھوکھلا نہیں ہوگا، اس میں استقامت آئے گی اور کامیاب انجام سے عشق اسے پہاڑ سے بھی زیادہ بلند و مضبوط حوصلہ دے گا۔ چنانچہ وہ کبھی کسی نمرود کے آگ یا کسی یزید کی تلوار سے مرعوب نہیں ہوگا۔ صبر کی ضد جزع ہے، یعنی جیم زا عین، جیسا کہ ارشاد الہی ہے سواء علینا اجرعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، ہمارے لیے یکساں ہے کہ ہم فریاد کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21۔ نماز اور صبر کا رشتہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون۔ انسان یقیناً کم حوصلہ خلق ہوا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور جب اسے آسائش حاصل ہوتی ہے تو وہ خل کرنے لگتا ہے، سوائے نماز گزاروں کے جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔ سورہ معارج آیت نمبر 19 سے 23 تک۔ انسان کو اقامہ نماز کے ذریعے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ نماز ایک شخصیت ساز اور انسان ساز تربیتی نظام ہے جس کی بدولت یہ بے ہمت انسان کائنات کی طاقت کے سرچشمے سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ پس وہ انسان کس قدر عظیم اور طاقتور ہوگا جس کا بھروسہ ذات الہی پر ہو۔
اسی سورہ کی آیت نمبر 45 میں صبر و نماز کے سلسلے میں تفسیر بیان ہو چکی ہے۔ ہیڈنگ ہے احادیث۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، تم اپنی نماز سے تساہل نہ برتو، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت فرمایا، وہ شخص مجھ سے نہیں جو نماز کو خفیف سمجھتا ہے، وہ میرے پاس حوض پر نہیں پہنچ سکے گا، قسم بخدا وہ نہیں پہنچے گا۔ ہماری اور اس کا ریفرنس ہے بہار الانوار جلد 80 اور صفحہ 9۔ ہماری شفاعت اس شخص کو نہیں پہنچے گی جو نماز کو سبک اور خفیف سمجھے۔ الفقی جلد 1 صفحہ 206۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے صبر کی تفسیر میں فرمایا، صبر سے مراد روزہ ہے صبر سے مراد روزہ ہے، اور کسی کو کوئی حادثہ اور شدید دقت پیش آئے تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ اصول کافی جلد 4 صفحہ 63۔ اہم نکات۔ نمبر 1، نماز کے ذریعے یہ کمزور انسان کائنات کی عظیم ترین طاقت اللہ سے قوت حاصل کرتا ہے۔ نمبر 2، الہی انسان کامیاب انجام سے آگاہی کے باعث اضطراب کا شکار نہیں ہوتا اور ثابت قدمی کے ساتھ کامیابی کی منازل طے کرتا ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تحقیق مزید بہار الانوار جلد 79 صفحہ 232، مصباح الشریعہ صفحہ 185۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ اور جو لوگ راہ خدا میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کا ادراک نہیں رکھتے۔ تفسیر آیات۔ بعض مفسرین کے نزدیک شہیدوں کی حیات سے مراد ان کی خدمات، ان کے نام اور کارناموں کی بقا ہے، لیکن اس قسم کی حیات کی نفی خود یہی آیت کر رہی ہے۔ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو حیات ہماری شعور میں آتی ہے وہ یقیناً مراد نہیں ہے، بلکہ شہیدوں کی حیات ہمارے شعور و حواس سے ماورا ہے۔ بس حیات سے مراد ان کی زندہ و جاوید کارنامے وغیرہ نہیں، کیونکہ انہیں تو ہم بخوبی جانتے ہیں۔ یہاں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حیات بعد الموت مسلمانوں کی بنیادی عقائد میں سے ہے، اور اس آیت کے مخاطبین بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس جہان سے جانے کے بعد انسان نے ایک ابدی زندگی گزاری ہے۔ بس اگر شہید زندہ ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں جو شہید کے ساتھ مخصوص ہو، بلکہ ہر انسان مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے۔ اس کا جواب اولاً تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد عالم برزخ یا عالم آخرت میں اگرچہ ہر انسان کو آثار حیات سے دور ایک عام قسم کی زندگی ملتی ہے، لیکن شہداء کی زندگی میں وہ آثار حیات موجود ہوتے ہیں جو عام زندوں میں نہیں ہوتے۔ شہید کی حیات کے آثار میں سے ایک کا ذکر دوسری آیت میں کیا گیا ہے کہ وہ عند اللہ رزق پاتے ہیں۔ اس رزق کی نوعیت بھی ہمارے شعور و حواس کے لیے قابل ادراک نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ شہید اپنی اس حیات میں لذت یاب ہوتے ہیں اور اللہ سے عطائے جاری حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے رزق پانے کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ وہ نعمتوں سے مالا مال ہیں، وہ آرام و راحت اور خوشی میں ہیں، ان کے پاس حیات و کمال سے متعلق سب کچھ موجود ہے، اور موت یا نقص سے مربوط کوئی شے ان میں نہیں ہے۔ آل عمران کی آیت نمبر 169 سے 171 تک میں حیات شہید کے درج ذیل آثار بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1، عند ربہم یرزقون، اپنے پروردگار کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں۔ نمبر 2، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، ان نعمتوں پر مسرور ہے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہے۔ نمبر 3، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِم، بعد میں آنے والے شہداء کے بارے میں بھی یہ لوگ خوش ہیں۔ نمبر 4، يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، وہ اللہ کے انعام اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارواح مومنین کی باہمی ملاقات کے بارے میں فرمایا، ان میں سے کچھ ہر جمعے کو اور کچھ اپنے عمل کے مطابق ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ ریفرنس بہار الانوار جلد 6 صفحہ 256۔
اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ برزخ کی زندگی کی نوعیت ہر شخص کے لیے اس کے عمل کے مطابق ہے۔ ثانیاً، اگر تسلیم کر لیا جائے کہ یہ حیات شہداء کے ساتھ مخصوص ایک امتیازی حیات نہیں ہے، تو آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ تم راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، کیونکہ مومن کے لیے فنا نہیں ہے اور حقیقی زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64۔ ترجمہ: بے شک آخرت کا گھر ہی زندگی ہے اگر انہیں کچھ علم ہوتا۔ بنا بری یہ آیت مومن کے ذہن میں اس نظریے کو راسخ کرتی ہے کہ تم ظاہر بینی سے کام لیتے ہوئے انہیں مردہ نہ کہو۔ حقیقت میں عالم آخرت میں مومنین کے لیے دار حیات ہے، البتہ کفار کے لیے دار بوار یعنی ہلاکت ہے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 13۔ پھر اس میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ مومنین کے بارے میں ارشاد فرمایا: من عمل صالحا من ذکر وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا ضرور کریں گے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 97۔ ہیڈنگ احادیث۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کیا کہ میں جہاد میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ راہ خدا میں جہاد کرو کہ اگر تم قتل ہو گئے تو تم زندگی اور رزق پاؤ گے، لیکن اگر فوت ہو گئے تو تمہارا اجر اللہ کے ذمے ہوگا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، جس چیز کی حقیقت کا علم نہ ہو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ نمبر 2، شہید اللہ کی نعمتوں سے مالا مال زندگی سے بھرپور لطف اندوز ہوتا ہے، لہٰذا اسے مردہ سمجھنا قرآنی تصریحات کے خلاف ہے۔ بل احیاء۔ نمبر 3، دوسری زندگی کے بہت سے حقائق ہمارے شعور سے بالاتر ہیں۔ لا تشعرون۔ ہیڈنگ تحقیق مزید۔ تفسیر القمی۔ موضوع حیات برزخی، جلد 1 صفحہ 369، الفقی جلد 1 صفحہ 137، الکافی جلد 3 صفحہ 230، 235 اور 244۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک اور جان و مال اور ثمرات کے نقصانات سے ضرور آزمائیں گے، اور آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو مصیبت میں مبتلا ہونے کی صورت میں کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تفسیر آیات۔ فلسفہ آزمائش۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے، اس بارے میں ہم نے آیہ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ سورہ بقرہ کی 124 کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ استحقاق، تکامل، ارتقاء اور صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے آزمائش عمل میں لائی جاتی ہے، کیونکہ آزمائش سے عمل اور عمل سے استحقاق لازم آتا ہے۔ حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2۔ کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے، اور یہ کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے احوال سے خود ان سے زیادہ آگاہ ہے،
لیکن پھر بھی آزمائش اس لیے ہوتی ہے کہ ان سے ایسے افعال صادر ہوں کہ جن سے ثواب و عقاب کا استحقاق بن جاتا ہے. ریفرنس بہار الانوار جلد 91 صفحہ 197. اگرچہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے، لیکن علم خدا کے باعث نہ کوئی شخص ثواب کا مستحق بن سکتا ہے نہ عذاب کا سزاوار، بلکہ استحقاق ثواب و عقاب کا معیار عمل ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے درج ذیل باتوں کو ذکر فرمایا ہے کہ جن سے امتحان لیا جاتا ہے. نمبر 1 خوف. درپیش خطرے کے اندیشے کو خوف اور مطلوبہ فائدے کی توقع کو رجا کہتے ہیں. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57. اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خائف بھی ہیں. خوف کے مقابلے میں امن ہے. جنہیں خوف لاحق ہوتا ہے انہیں امن کی قدر ہوتی ہے، جس طرح بیماری میں مبتلا ہونے پر صحت کی قدر ہوتی ہے. حدیث میں ہے صحت اور امن دو پوشیدہ نعمتیں ہیں. روضۃ الواعظین جلد 2 صفحہ 472. نمبر 2 جو فاقہ کشی. انسانی جسم ہمیشہ تحلیل ہوتا رہتا ہے. اس کے عدم تدارک کا نام فاقہ ہے، جو نہایت کربناک حالت ہوتی ہے. حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں دنیا کے عیوب اور اس کی قباحتوں کا پتہ دیتی ہیں، کیونکہ آپ اس دنیا میں اپنے خاص افراد سمیت بھوکے رہا کرتے تھے. دنیا سے آپ بھوک اور فاقے کے ساتھ تشریف لے گئے اور آخرت میں سلامتی کے ساتھ پہنچ گئے. ریفرنس نہج البلاغہ اور خطبہ نمبر 158. یعنی اس انقلاب کی راہ میں تمہیں ان معاشی مشکلات کا مقابلہ بھی کرنا ہوگا جو مخالفین کی اقتصادی ناکہ بندی اور تجارتی پابندیوں کی وجہ سے پیش آ سکتی ہے. مثال کے طور پر دعوت الی الحق کے جرم میں حضور اور آپ کے حامیوں کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں قریش کی طرف سے اقتصادی اور معاشرتی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا. اسی طرح 10 ہجری میں اقتصادی بحران کے خطرے کے باوجود مسجد الحرام میں مشرکین کے داخلے پر پابندی لگائی گئی. یاد رہے کہ مکہ ان دنوں اہم ترین تجارتی مرکز تھا اور اہل مکہ کی اقتصادی آمدنی کا انحصار مختلف علاقوں سے آنے والے مشرکین کے ساتھ تجارت پر تھا. اس سلسلے میں جب بعض لوگوں کو تشویش ہوئی تو ارشاد ہوا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. اور اگر مشرکین کا داخلہ بند ہونے سے تمہیں غربت کا خوف ہے تو اس کی پرواہ نہ کرو، اگر اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 28. نمبر 3 نقصان اموال. آزمائش کا یہ تیسرا مرحلہ ہے. ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. اور جان لو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہیں. ریفرنس سورہ انفال کی آیت نمبر 28. جس طرح مالی نقصان آزمائش ہے، اسی طرح دولت کی فراوانی بھی آزمائش ہے. چنانچہ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ المال مادۃ الشہوات، خواہشات کا سرچشمہ مال ہے. ریفرنس ہے نہج البلاغہ کلمات قصار حکمت 58 بہار الانوار جلد 75 صفحہ 40. نمبر 4 نقص انفس یعنی جانوں کا گیا. مثلاً عزیزوں اور دوستوں کی موت، نیز وبا، زلزلات، جنگ سے ہونے والی اموات کے ذریعے بھی آزمایا جاتا ہے. نمبر 5 نقص الثمرات. ثمرات کے نقصان سے مراد پھلوں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے جس سے قحط سالی آ جاتی ہے. بعض مفسرین کے نزدیک ثمرات سے مراد ثمرات دل یعنی اولاد ہے. اولاد کی موت کا امتحان سب سے کڑی آزمائش ہوتی ہے، اس لیے اگرچہ یہ نقصان نقص انفس میں شامل ہے لیکن اسے علیحدہ ذکر کیا گیا ہے. ان آیات میں مسلمانوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ دنیاوی زندگی کو عیش و عشرت سے عبارت نہ سمجھو اور نہ خدا اور رسول پر ایمان لانے کا یہ مطلب لو کہ تم پر کوئی مصیبت اب نہیں آئے گی، بلکہ خدا تمہاری ارتقاء کے لیے ہی تمہیں آزمائش کے کٹھن مراحل سے گزارے گا. کچھ لوگ ان آزمائشوں میں ناکام رہیں گے
وہ ان مشکلات کے تحمل کا حوصلہ نہیں رکھتے کیونکہ ان کی شخصیت اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہیں گے، خواہ کتنی ہی کڑی ہو، ان کا صبر اس سے بھی عظیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے صابرین کو بشارت دیجئے، وبشر الصابرین۔ اور پھر ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ صبر کے پیچھے کچھ عوامل کار فرما ہوتے ہیں جن کے بغیر صبر کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہاں پر بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس قسم کے لوگ صابر ہوتے ہیں، ان میں صبر کا جذبہ کہاں سے آتا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، ان میں کون سی طاقت ہے جس کی وجہ سے وہ صبر کرتے ہیں، اور ان کے لیے خداوند عالم فرماتا ہے کہ ایسے صابروں کو بشارت دیجئے جو مصیبت کے وقت یہ موقف اختیار کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صابرین کا نظریہ کائنات، یہ ہیڈنگ ہے، سب ہیڈنگ۔ کائنات کے بارے میں صابرین کے دو نہایت اہم نظریات ہیں جو ان کے صابرانہ اور شجاعانہ کردار کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ نمبر 1، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں۔ اس نظریے سے انسانی وجود کی منطقی توجیہ میسر آتی ہے۔ یہ انسان مادے کے ہاتھوں ایک لا یعنی اور عبث کھلونا نہیں ہے کہ وہ بلا وجہ اسے مصائب و آلام میں مبتلا کر دے، بلکہ یہ انسان اللہ کے لیے ہے۔ الف، اس میں سب ہیڈنگز ہیں۔ الف، اس کا مالک حقیقی اللہ ہے، اس کی ذات کا مالک، اس کے امور کی تدبیر کا مالک، اس کی زندگی پر اثر انداز علل و اسباب کا مالک اللہ ہے۔ بے، اللہ کی رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دے رکھا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ جیم، وہ کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، دراصل وہ محتاج نہیں کہ ظلم کرے۔ زندگی میں پیش آنے والے ہر نشیب و فراز کے پیچھے اس مالک حقیقی اور اس رحیم و کریم کا ہاتھ ہے جو کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ لہٰذا اس نظریے کا حامل انسان یہ سمجھتا ہے کہ زندگی میں پیش آنے والے مصائب و آلام میرے لیے میرے اپنے ارتقاء کا سبب اور یہ دونوں جہانوں کی مصلحتوں اور سعادتوں کے امین ہے۔ اس نظریے اور اس طرز فکر کا مالک یقیناً صبر کرے گا۔ نمبر 2، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اس نظریے کے تحت صابرین یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آخرکار ہم سب نے اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے جہاں نیکیوں کا ثواب ملے گا اور برائیوں پر عقاب ہوگا۔ اس جملے میں مظلوم کے لیے تسلیت اور ظالم کی تنبیہ ہے۔ رجوع الی اللہ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، رجوع اضطراری، شرعی احکام کے مکلف تمام مخلوقات کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو مشقت اٹھا کر اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ ریفرنس سورہ انشقاق آیت نمبر 6۔ نمبر 2، رجوع اختیاری، یعنی مومن اللہ کی خدمت میں جانے کے لیے فکر اور عملی طور پر ہمیشہ آمادہ رہتا ہے۔ یہ تیاری اور آمادگی اس کے ہر عمل اور ہر قدم میں نظر آتی ہے۔ رجوع اختیاری والے 3 گروہ ہیں۔ الف، وہ مومن جس کے ہر عمل اور قدم میں رجوع الی اللہ پر ایمان کا عنصر غالب ہو، اور اس کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے، بلا شبہ تم میں جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور ان کے اہل بیت کے حق کو پہچانتے ہوئے بستر پر دم توڑے گا وہ شہید مرتا ہے اور اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 188 صفحہ نمبر 510۔ بے، وہ شہید جو راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے اختیار سے چل کر جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہر نیکی سے بالاتر ایک اور نیکی ہوتی ہے سوائے راہ خدا میں شہادت کے۔ راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کی اس نیکی سے بالاتر کوئی نیکی نہیں ہے۔ الوسائل جلد 15 صفحہ 16۔ جیم، اولیاء اللہ کے ولی بھی مرضی اور رغبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس لیے وہ موت کی تمنا کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ
فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے اے یہودیت اختیار کرنے والوں، اگر تمہیں یہ زوم ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو، دوسرے لوگ نہیں، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 6۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ لقائے رب کے مشتاق اور موت کے متمنی ہوتے ہیں۔ چنانچہ سردار اولیاء حضرت علی علیہ السلام کا یہ فرمان مشہور ہے کہ موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ نیز آپ سے مراد ہے مروی ہے کہ وَلِلَّهِ لِابْنُ ابی طالب، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ جتنا بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے انس رکھتا ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 5 صفحہ نمبر 108، بہار الانوار جلد 28 صفحہ 233۔ ہیڈنگ ہے احادیث۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جو مصیبت کے موقع پر انا للہ کہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کا تدارک فرماتا ہے، اس کی عاقبت کو بہتر بنا دیتا ہے اور اسے نیک اور پسندیدہ نعم البدل عنایت کرتا ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، الہی انسان، اور یہ اوپر حدیث کا ریفرنس ہے، محمہ البیان مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ 402۔ اہم نکات۔ نمبر 1، الہی انسان کی زندگی کا ہدف صرف اللہ ہے، وہ اللہ کو اپنا مالک سمجھتا ہے، انا للہ۔ نمبر 2، انسانی ارتقاء کی آخری منزل بارگاہ الہی ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ نمبر 3، مومن کا مبدأ و منتہا اللہ کی ذات ہے کہ اللہ کے پاس سے آیا ہے اور پلٹ کر اللہ ہی کے ہاں جانا ہے، إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ نمبر 4، مومن شہید اور اولیاء اللہ فکری اور عملی تیاری کے ساتھ اپنی رضا و رغبت سے واپسی کا یہ سفر طے کرتے ہیں۔ نمبر 5، مبدأ و معاد پر مشتمل مومن کی جہاں بینی کی جامع ترین، مختصر ترین اور فصیح ترین تعبیر انا للہ و انا الیہ راجعون ہے۔ 6، آزمائش خداوند عالم کا ایک تکوینی قانون ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ۔ نمبر 7، آزمائش کا مقصد انسانی صلاحیتوں کا ارتقاء ہے۔ نمبر 8، خوف، معاشی مشکلات، مالی نقصانات، جانوں کا ضیاع اور اولاد کی مصیبت، یہ سب آزمائش کی مختلف صورتیں ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ۔ نمبر 9، ان آزمائشوں میں وہی شخص کامیاب ہو کر ارتقائی مراحل طے کرے گا جو انا للہ و انا الیہ راجعون کے مستحکم قلعے میں بیٹھ کر ثابت قدمی سے ان کا مقابلہ کرے گا۔ تحقیق مزید آیت نمبر 155 مستدرک الوسائل جلد 11 صفحہ 261، الارشادات جلد 2 صفحہ 377، تعویل الآیات صفحہ 87، مسکن الفواد صفحہ 53۔ عزیز سامعین، اس مقام پر ہم ریڈنگ کے اس حصے کو یہیں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ